السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، عزیز بچوں، توحید اور توحید کی قسم ربوبیت اور اس کی دوسری قسم الوہیت کے تعلق سے بھرپور باتیں آپ تمام کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہ اہم کتاب و اصول ایمان فی ضوء الکتاب والسنہ، جسے مستند علماء کی ایک کمیٹی نے ترتیب دیا ہے، واقعی بہت اہم ہے۔ توحید عبادت کی قسموں کے بعد المبحث الثالث یعنی تیسرا مبحث جو ہے، حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید۔ یہاں اس مبحث کے اندر یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی مکمل حفاظت اور صیانت کی ہے، اور ایسے ہی توحید کی حفاظت و صیانت کے بعد ہر وہ راستے جو انسان کو شرک تک لے جانے والے تھے، شرک کی دلدل میں پھنسانے والے تھے، پہنچانے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور کوشش کیا کہ ان راستوں کو بند کیا جائے، یہ کہہ کر کے لوگوں کی توجیہ کی، لوگوں کو سمجھایا، تذکیر کی۔ اور یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ لقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حریصا اشد الحرص علی امتہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے تئیں اتنے مخلص تھے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حدود شرک سے بہت دور رہنے کی ہدایت کرتے تھے اور انہیں حکم دیتے تھے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو توحید بتلایا ہے کتاب اللہ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کہ توحید کیا ہے، اس کی تحقیق کے لیے امت کو ابھارتے تھے تاکہ لوگ شرک کے وسائل کو سمجھیں، شرک کے اسباب کو سمجھیں، اور ان چیزوں کو سمجھیں جو توحید کے منافی ہیں، توحید کی ضد ہیں، توحید کے مخالف ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے امت کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی یہ 128ویں آیت ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اسے شاق گزرتی ہے۔ یعنی جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو وہ رسول خود محسوس کرتے ہیں، آپ کی تکلیف سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ تمہاری فلاح و ہدایت کے حریص ہیں۔ اللہ رب کے وہ پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہتے ہیں کہ تم فلاح پا جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ، تم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ، اور برے راستوں سے، برے لوگوں سے اجتناب کرنے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور اہل ایمان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہیں وہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے نہایت شفیق ہیں، نہایت ہی مہربان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے
یہ اوصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ وہ رؤوف بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں مومنین کے تعلق سے، اور مومنین کے تعلق سے جو بھی پریشانی مومنوں کو آتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کر کے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے زیادہ شرک سے ڈرایا، غلط اعمال اور غلط عبادت سے ڈرایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی اتباع کی اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اور آپ نے بیان کیا کہ توحید کیا ہے، توحید کے منافی امور کیا ہیں، ایک انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی وضاحت کے لیے سنت سے بھی بہت ساری دلیلوں کو لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے دلیلوں کو پیش کیا، اور انسان کے ذہن کے اندر جو شبہات آتے تھے، جو شکوک آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شبہات کا ازالہ کیا، ان کو دور کیا، اور صحیح راستے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور وضاحت کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ یہاں میرے محترم سامعین ایک بات میں مزید واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے راستوں سے ڈرایا، اور توحید کو عام کیا، اور توحید کی جانب امت کو بلایا۔ ان میں سے ایک پہلا مسئلہ ہے رقیہ کا۔ رقیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رقیہ کس کو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو رقیہ کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے روکا ہے، یہاں اس کی وضاحت ہے۔ الرقیہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ جمع رقیتن، اور رقیہ یہ رقیہ کی جمع ہے، اور رقیہ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور پڑھ کر کے پھر پھونکنا، طلبا للشفاعۃ والعافیہ، طلبا للشفاء والعافیہ۔ کس لیے؟ آدمی جب کسی بیماری میں ہوتا ہے تو اپنی اس بیماری سے شفا پانے کے لیے، عافیت پانے کے لیے یہ عمل کرتا اور کراتا ہے۔ سواء کانت من القرآن الکریم او من الادیۃ النبویۃ الماثورہ، چاہے وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہوں، قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کے پھونکی جا رہے ہوں، پھونک مار رہا ہوا انسان، یا ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور دعائیں ہیں اس کو پڑھ کر کے ایک بندہ پھونکتا ہے۔ رقیہ کا یہ لفظ دم اور جھاڑ پھونک کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، اور اس کو عربی لغت کے اندر عزائم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، عزائم بھی اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، دم کا تعلق جو ہے حدیث کے اندر دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کرنے کو شرک کہا گیا ہے، لیکن ایک بات میں یہاں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کا اگر بدقہ اور بالغور مطالعہ کیا جائے، بغور مطالعہ کیا جائے، تو ایک بات واضح طور پر یہ سامنے آتی ہے کہ اس کا حکم جو ہے یہ جائز ہے، جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں، اور اس کے تعلق سے بڑی دلیلیں ہیں۔ اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیہ فقلنا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، فقلنا، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کا اس معاملے میں کیا موقف ہے، آپ کا اس مسئلے میں کیا فرمان ہے، کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا اعرضوا علی رقاکم، کہ آپ اپنے جھاڑ پھونک کو پیش کرو، میرے اوپر پیش کرو، لا باسا بالرقا ما لم یکن فیہ شرکن۔ اور آپ نے جب دیکھا اور لوگوں نے بتایا، اس کی توضیح کی، اس کی وضاحت کی، تو آپ نے کہا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا رقیہ جس کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہوں، جو شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو، ایسا دم جو شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو، اس کی اجازت شارع نے دی ہے۔ یہ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اس حدیث کو۔ اور ایسے ہی دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں بھی ہے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیۃ من العین والحمۃ والنملۃ، رواہ مسلم۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دیا ہے جھاڑ پھونک کے تعلق سے، دم کے تعلق سے۔ کوئی انسان
نظر بد سے بچنے کے لیے جھاڑ پھونک کرے، یا اس کو بہت شدید بخار ہو، بخار سے بچنے کے لیے کرے تو کر سکتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ایک حدیث سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، جو شخص دم اور جھاڑ پھونک کر کے اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے وہ ایسا کرے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث سے کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منا انسان مسحه بیمینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی اور وہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں پہنچتا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اچانک پہنچ رہے ہوتے یا اس کی عیادت کے لیے پہنچتے، تو آپ کا معاملہ کیا ہے کہ مسحہ بیمینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ اس پر پھیرتے، اس سے چھوتے اور پھر اس کے کہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما، رواہ البخاری و مسلم، اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو رقا، یہ جھاڑ پھونک اور دم، اگر یہ قرآنی آیات کے ذریعے ہوں، شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہوں تو یہ جائز ہیں، لیکن اس کی شرط اور صحت صحیح ہونے کے لیے یہاں کل 3 شرطیں بتائی گئی ہیں جو اس کتاب کے مؤلفین نے بیان کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آدمی جھاڑ پھونک کرے تو اس کا معاملہ یہ ہو کہ اللہ اعتقد انہا تنفع لذاتها دون اللہ، اس کا اعتقاد، بندے کا اعتقاد ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ باتیں انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ گمان کرے کہ یہی جھاڑ پھونک کل ہے، اللہ کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حرام ہے اور یہ شرک بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین پر مکمل اعتقاد نہیں رکھتا ہے۔ بلکہ ایک انسان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جھاڑ پھونک کو اسباب کے طور پر کرے اور مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہو کہ اللہ رب العالمین ہی شفا دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی پریشانی کو دور کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ذات پریشانی کو دور نہیں کر سکتا ہے، اور ان اعمال کو وہ وسیلہ بنائے، ایک سبب بنائے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ جیسے دوا کا معاملہ ہے کہ انسان دوا کرتا ہے، کیا ہر دوا کا معاملہ یہی ہے کہ اس دوا سے شفائی ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ تو اس طرح سے کہ آدمی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اس چیز پر بھروسہ نہ کرے، اس دم اور جھاڑ پھونک پر مکمل بھروسہ نہ کرے، بلکہ اس کو سبب مانے۔ دوسری شرط ہے اللہ تکون بما یخالف الشرع، اور ایسے ہی کہ جو آدمی جھاڑ پھونک کرے تو اس کا وہ جھاڑ پھونک شریعت کے مخالف نہ ہو، یعنی اس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہ کرے، یا جنوں اور دوسری چیزوں سے وہ مدد نہ طلب کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے یعنی جنوں سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو وسیلہ بناتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو وسیلہ بنا کر کے اس سے مدد طلب کرتا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو وہ بھی حرام ہے اور وہ بھی شرک ہے۔ تیسری شرط یہ ہے ان تکون مفہومہ معلومہ، کہ جو بھی انسان دعا کرے، جھاڑ پھونک کرے، تو وہ معلوم ہو، وہ سمجھی جائے۔ اگر کوئی انسان دیکھنا چاہے، سننا چاہے، تو اس کو بتلایا جا سکے کہ ہاں فلاں فلاں دعا پڑھ کر کے میں نے دم کیا ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الطَّلَاسِمِ وَالشَّعْوَذَةِ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ، اگر وہ طلاسم کے جنس سے ہو یا شعوذہ کے جنس سے ہو تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ وقد سئل امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا الرجل یسترقی فقال لا باس بذلک بالکلام الطیب، کہ کیا آدمی جھاڑ پھونک کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جھاڑ پھونک کس کے ذریعے سے ہو؟ بالکلام الطیب، اللہ رب العالمین کے اچھے کلام کے ذریعے سے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے ذریعے سے حکم دیا ہے ان کے ذریعے سے ہو، نہ کہ غیر کلام سے ہو، غیر اللہ کے کلام سے ہو، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ ایک اور بات، جیسے میں نے کہا کہ جھاڑ پھونک کے تعلق سے اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے اور جو جائز کہتے ہیں ان کے یہاں 3 شرطیں ہیں کہ آدمی جو جھاڑ پھونک کرے وہ اللہ رب العالمین کو مکمل نافع سمجھے اور اس چیز کو ایک سبب بنائے، ایسے ہی جو جھاڑ پھونک کرے تو اس کا معاملہ یہ شریعت کی مخالفت اس میں نہ ہو، یعنی جنوں وغیرہ سے مدد نہ طلب کرے، اور ایسے تیسری شرط یہ ہے کہ ان تکون مفہومہ معلومہ، اگر وہ اس سے کوئی پوچھے کہ کیا کیا آپ نے پڑھا ہے تو اس کو واضح طور پر بتا دے کہ یہ چیزیں ہیں۔ ایک دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ
رقیہ جھاڑ پھونک شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اور ان کا جو کہنا ہے وہ بھی درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تینوں شرطیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں کہ ان تکون مفہوم معلومہ، اللہ تکون بما یخالف الشرع، اللہ یعتقد انہا تنفع لذاتها دون اللہ، یہ تینوں شرطوں کے مخالف انسان عمل کرے، یعنی اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی آیات کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار مسنونہ کے علاوہ سے اگر کوئی شخص جنوں سے یا شیطانوں سے یا اور دوسری چیزوں سے کو وسیلہ بنا کر کے جھاڑ پھونک کرتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، شریعت نے اسے روکا ہے اور یہ حرام ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شرکیہ الفاظ کرتا ہے، کفریہ اعمال کرتا ہے، اور بدعتی باتیں کرتا ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ چیز جائز اور درست نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں جو کہا گیا خلاصہ یہ ہے کہ رقیہ جائز ہے، لیکن رقیہ کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ جو شرطیں ہیں کہ آدمی اس رقیہ پر مکمل بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، رقیہ کرنے والا شریعت کی مخالفت نہ کرے، رقیہ کرنے والا جو بھی کچھ پڑھے وہ اور جس طرح جو پڑھ کر کے دم کرے وہ چیزیں سمجھی جائیں، ایک انسان اگر سمجھنا چاہے تو اس کو بتلائی جا سکیں۔ لیکن اگر شرکیہ الفاظ کے ذریعے سے آدمی رقیہ کرتا ہے، بدعیہ الفاظ سے رقیہ کرتا ہے، یا ایسے ہی غلط چیزوں کے ذریعے سے وہ توسل یعنی غلط چیزوں کو وسیلہ بناتا ہے، توسل حاصل کرتا ہے، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، شریعت نے اسے روکا ہے۔ اسی پر میں اس درس کا اختتام کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح اسلام سمجھنے اور ایسے ہی سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔